بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرحاد علی تیمور، دیوتا، ایک بہت ہی اچھا داستان، ایک ایسے نوجوان کی کہانی جس کی صلاحیتوں نے دنیا بھر کے طاقتور ملکوں اور انسانوں کو دھول چٹا دی۔ اپنے ملک کی بقا کے لیے پوری دنیا سے لڑ گیا، جہاں گیا اپنے نام کا سکہ جمایا۔ جسے بچپن میں نہ ماں کا پیار ملا نہ باپ کا، جو ماں کی گود کو ترستا رہا، جسے نفرت ہی نفرت ملی۔ تو جناب اس کی طرف چلنے سے پہلے آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی قسط آپ کو فوری مل سکے۔ دیوتا، فرحاد علی تیمور، قسط نمبر 159۔ وہاں سے ہمیں ایک دوسرے بڑے ہال میں پہنچا دیا گیا۔ وہ ہال سامان سے بالکل خالی تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ فری سٹائل لڑنے کے لیے اس ہال کو خالی رکھا گیا ہے۔ ایک طرف اونچے اسٹیج پر ایک نیم دائرے میں گھومی ہوئی بڑی سی میز تھی۔ اس کے پیچھے ریوالونگ چیئر پر میکی شاہانہ انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ سامنے میز پر ایک بڑا ٹرانسمیٹر رکھا ہوا تھا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا، فرحاد، میں تم سے کہہ چکا تھا کہ آج رات تمہیں ماسٹروں کے سامنے پیش کیا جائے گا، مگر ابھی تم سونیا کے ساتھ فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں سونیا کے ساتھ تفریح کے لیے نکلا تھا، مگر وہ مجھ پر فرار ہونے کا جھوٹا الزام لگا رہا تھا۔ میں جواباً کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر مجھ سے پہلے ہی سونیا جنگلی بلی کی طرح ہرا کر کہنے لگی۔ وہ اپنی زبان میں کہہ رہی تھی، اس لیے میں اس کی باتیں نہیں سمجھ سکا۔ میکی نے اس کے جواب میں مسکراتے ہوئے کہا، سونیا، ہم سب تمہاری بڑی عزت کرتے تھے اور بڑے احترام سے تمہیں مادام کہتے تھے، مگر تم نے فرار ہونے میں فرحاد کا ساتھ دے کر ہمارے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ ایک بدماش نے آگے بڑھ کر کہا، واس، یہ فرحاد کو ہماری گرفت سے آزاد کرانے کے لیے اپنے آنی پنجے کھول کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اگر میں فرحاد کی گردن پر چاقو رکھ کر اسے مار ڈالنے کی دھمکی نہ دیتا تو یہ ہمیں بہت زیادہ نقصان پہنچاتی، کیونکہ ہم سب نہتے تھے۔ آپ نے حکم دیا تھا کہ فرحاد کو کوئی جانی نقصان نہ پہنچایا جائے، پھر بھی احتیاطاً میں نے ایک چاقو رکھ لیا تھا جو وقت پر کام آ گیا۔ میکی نے ٹرانسمیٹر کی طرف گھوم کر کہا، ماسٹر سائمن، میں نے اس لیے ٹرانسمیٹر کو آن رکھا ہے کہ آپ ساری باتیں خود ہی سن لیں۔ میں نے اپنے آدمیوں کو سمجھا دیا تھا کہ فرحاد کو جانی نقصان نہ پہنچائے، کیونکہ آپ اسے جان سے نہیں مارنا چاہتے، اور یہ ہے کہ سر چڑھتا جا رہا ہے۔ اس نے مادام سونیا کو بھی اپنی طرف کر لیا ہے۔ اگر اسے اسی طرح ڈیل دی گئی تو رفتہ رفتہ ہمارے کام کے آدمیوں کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دے گا۔ آپ سے پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ آپ فرحاد کو پوری طرح میرے کنٹرول میں دے دیں۔ یہ ٹیلی پیتھی کا ذریعہ زیادہ سے زیادہ مجھے پاگل بنا دے گا، مگر میں نے ایسے انتظامات کر لیے ہیں کہ میرے پاگل بننے کے بعد میرا اسسٹنٹ اسے ایسی اذیتیں پہنچائے گا کہ یہ ایک حقیر کیڑے کی طرح زمین پر گھستا ہوا آپ کے قدموں تک پہنچے گا، پھر کبھی آپ کی مرضی کے بغیر اپنے ٹیلی پیتھی کے علم کو کام میں نہیں لائے گا۔ اب آپ بتائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اوور۔ میکی کے کانوں میں ہیڈ فون نہیں لگا تھا۔ ٹرانسمیٹر کا اسپیکر علیحدہ میز پر رکھا ہوا تھا۔ وہاں سے ابھرنے والی آواز کو ہم سب سن رہے تھے۔ ماسٹر سائمن کہہ رہا تھا، میکی، ہم سب ماسٹر تمہاری ذہانت اور تمہاری صلاحیتوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ فرحاد کو ایک کتے کی طرح اپنا وفادار بنانے کے لیے ہم نے ایسے انتظامات کیے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہمارے قدموں میں لوٹتا رہے گا۔ ہم اس جزیرے میں اس کا بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں۔ ہمارا خیال تھا کہ وہ شرافت سے یہاں چلائے گا، مگر وہ تمہیں پریشان کر رہا ہے۔ تمہیں پوری آزادی دی جاتی ہے کہ اس خبیث کو جس طرح کنٹرول کرتے رہو، اور جس طرح ممکن ہو آج رات اسے اس جزیرے میں پہنچا دو۔ صرف اس بات کا خیال رکھنا کہ وہ زندہ ہمارے پاس آئے، خواہ وہ زندہ ہوتے ہوئے مردوں سے بدتر کیوں نہ ہو۔ سونیا کو بھی تمہارے حوالے کیا جاتا ہے۔ اوور ایٹ آل۔ میں سوچ رہا تھا کہ اپنی صفائی میں کچھ کہوں گا، مگر ماسٹر سائمن نے اوور ایٹ آل کہہ کر رابطہ ختم کر دیا۔ میں ماسٹر سائمن سے دماغی رابطہ بھی قائم کر سکتا تھا۔ پھر میرے دماغ نے سمجھایا کہ فائدہ کیا ہوگا، کیونکہ ان کی باتوں سے پتہ چل چکا تھا کہ وہ مجھے ایک کتے کی طرح وفادار بنانے کے لیے مجھے ذہنی اذیتیں پہنچانے کے انتظامات بہت پہلے سے کر چکے ہیں، اور یہ تو مجھ سے کبھی ہو نہیں سکتا تھا کہ میں زندگی کے کسی موڑ پر ان کے لیے کتا بن جاؤں۔ حالات میں عزت کی موت مر سکتا تھا، ذلت سے جھکنا میں نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ ماسٹر سائمن سے اجازت ملنے کے بعد میں کی فخریہ انداز
انداز میں مسکرا کر مجھے دیکھ رہا تھا۔ یہ کہ اس کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا کہ بہت بڑے ماسٹر یوسف کے قاتل کو اس کے حوالے کیا گیا تھا۔ اسے ماسٹروں کے سامنے کچھ ثابت کرنے کا موقع مل گیا تھا کہ فراد اس کا علم کچھ بھی نہیں، وہ اس سے زیادہ خطرناک نہیں ہے۔ اس نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ دونوں کو چیمبر میں لے جاؤ۔ وہ کس چیمبر کا ذکر کر رہا تھا مجھے نہیں معلوم تھا، لیکن سونیا خوف سے زرد پڑ گئی۔ وہ ہمیں دھکے دے کر اس حال سے باہر لے جا رہے تھے۔ سونیا بار بار مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کی سوچ کہہ رہی تھی فراد نکل بھاگنے کی کوشش کرو، اس چیمبر میں جانے کے بعد کچھ زندہ باہر نہیں آتا۔ میں کس طرح بھاگنے کی کوشش کرتا؟ میرے بدن کا جوڑ دکھ رہا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے جگہ جگہ سے ہڈیاں چٹک گئی ہوں۔ میں کسی سے لڑنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، کیونکہ وہ جہاں جو بھی 10 عدد بدماش آگے پیچھے چل رہے تھے، میرے ٹوٹتے پھوٹتے کے باوجود وہ مجھ سے سب محتاط تھے۔ شاید میکی نے میرے متعلق انہیں اچھی طرح سمجھا دیا تھا۔ میں نے بے بسی سے سونیا کی جانب دیکھا تو وہ بالکل ہی مایوس ہو گئی۔ ہم ایک طویل راہداری سے گزر رہے تھے جہاں ملجوگا سا اندھیرا پھیل رہا تھا۔ کوٹھی کے آخری سرے پر ایک کمرہ تھا۔ جب اس کمرے میں ہمیں لے جانے لگے تو سونیا خود ہی بچ نکلنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ اچانک ہی اپنے آس پاس والوں کی گرفت سے نکل کر مقابلے کے لیے ذرا دور جا کھڑی ہو گئی۔ چشمے زن میں اس کے آنے ناخن باہر نکل آئے۔ ناخنوں کو دیکھتے ہی بدماش اس سے کترانے لگے۔ وہ صرف اس کے ناخنوں سے خوفزدہ نہیں تھے بلکہ بہارا اس کے لڑنے کا تماشا بھی دیکھ چکے تھے۔ میں لڑنے میں اس کا ساتھ تو نہیں دے سکتا تھا مگر اپنے علم کو کام میں لا سکتا تھا۔ وہ بدماش پھر چاقو کھول کر کھڑا ہو گیا تھا۔ مجھے چاقو کی نوک پر رکھ کر سونیا کو لڑنے سے باز رکھنا چاہتا تھا۔ میں نے فوراً ہی اسے ذہنی جھٹکا پہنچایا۔ وہ ایک دم سے لڑکھڑاتا ہوا پیچھے چلا گیا۔ چاقو اس کے ہاتھ سے گر پڑا کیونکہ اب وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھام رہا تھا۔ میں نے چاقو اٹھایا، کوئی قریب نہ آئے۔ سونیا مجھے خود اپنی حفاظت آپ کرتے دیکھ کر پورے فارم میں آ گئی اور ادھر سے ادھر اچھل کر حملے کرنے لگی۔ وہ بدماشوں کی پوری فوج تتر بتر ہو رہی تھی۔ کوئی اس کے قریب جانے کی ہمت نہیں کر رہا تھا اور جس کے قریب وہ گئی وہ آنی ناخنوں کی زد میں آ کر لہولہان ہو گیا تھا۔ کچھ بدماش بھاگتے ہوئے میکی کے پاس چلے گئے۔ ذرا سی دیر میں میکی اپنے 4 آدمیوں کو لے کر راہداری میں پہنچ گیا۔ ان کے ہاتھوں میں سٹین گنیں تھی۔ اس نے چیخ کر کہا، ہالٹ! سونیا رک جاؤ، ماسٹروں نے فراد کو مارنے کی اجازت نہیں دی مگر یہ سٹین گن تمہیں بھون کر رکھ دے گی۔ سونیا نے اپنے پنجے موڑ لیے، الٹے قدموں میرے پاس آ کر مایوسی سے بولی، اب میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے کہا، کچھ نہ کرو، خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دو۔ میکی نے سٹین گن والوں کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کہا، شاباش فراد، تم سمجھدار آدمی ہو، جاؤ آپ اپنی اس جنگلی بلی کو لے کر اس کمرے میں چلے جاؤ۔ میں سونیا کا ہاتھ پکڑ کر اس کے کمرے کے دروازے تک آیا۔ پہلے وہ اس کمرے کے اندر جانے سے ہچکچا رہی تھی مگر میرے ہاتھ نے اس کے ہاتھ کو تھام کر بڑا حوصلہ دیا۔ مرد کا ہاتھ تھام کر عورت جہنم میں چلی جاتی ہے۔ وہ میرے ساتھ کمرے کے اندر آ گئی، پھر دروازہ اندر سے بند ہو گیا۔ کمرے کے اندر پہنچ کر پتہ چلا ہم کسی برف خانے میں چلے آئے ہیں۔ وہاں کی دیواروں اور فرش پر جگہ جگہ برف جمی ہوئی تھی۔ پہلے تو اس چیمبر میں داخل ہوتے وقت بڑا اچھا لگا کیونکہ ہم باہر کی گرم ہوا سے گزر کر آئے تھے۔ وہاں پہنچ کر یوں لگا جیسے ہم کھلے ہوئے فریج کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں، مگر فریج کا دروازہ بند ہوتے ہی ہم سرد جہنم میں پہنچ گئے۔ ایسی غضب کی ٹھنڈک تھی کہ ہمارے جسم کپ کپا اٹھے۔ میں پریشان ہو کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ وہ کلوتا دروازہ باہر سے بند تھا، کھڑکیاں کہیں نہیں تھی۔ ایک ہی چھوٹا سا وینٹیلیٹر تھا تاکہ گھٹن کا احساس نہ ہو۔ میں نے آگے بڑھ کر اس دروازے پر زور آزمائی کی۔ میرے جھٹکے دینے سے دروازے پر برف جھڑنے لگی مگر وہ کھلا نہیں۔ سونیا کی کپکپاتی ہوئی آواز سنائی دی، اب ہمیں موت ہی آ کر یہاں سے نکال سکے گی۔ وہ آگے نہ بول سکی کیونکہ شدید سردی کے باعث اس کے دانت کپ کپا رہے تھے۔ میرا بھی یہی حال تھا۔ ہونٹ سختی سے بھینچ کر بند کرنے کے باوجود اندر ہی اندر بج رہے تھے۔ پھر میں نے بڑی مشکل سے کہا، اس طرح کھڑے رہنے سے ہم پر مزید برف جمنے لگے گی، ہمیں کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے۔ پھر ہم دونوں اپنی ٹانگوں پر اچھلنے لگے، چیمبر کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک دوڑنے لگے۔ ہمارے اندر برائے نام حرارت سی پیدا ہوئی مگر ہمارے
بدن کے چاروں طرف جیسے برف کا طوفان تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ ہم منو برف کے تلے دفن کیا جا رہا ہو۔ بدن میں حرارت پیدا نہ ہو سکی مگر ہم تھک کر ہانپنے لگے۔ آخر ہم کتنی دیر تک دوڑ سکتے تھے اور اچھل سکتے تھے؟ وہ ڈھال سے ہو کر میرے پاس آئی اور مجھ سے کمبل کی طرح لپٹ گئی۔ مخصوص حالات میں ہم ایک دوسرے کی قربت سے حرارت ملتی ہے، لیکن اس وقت ہم دو برفانی مجسموں کی طرح لپٹے ہوئے تھے۔ ہم اتنا زیادہ ایک دوسرے میں جذب ہونا چاہتے، اتنی زیادہ سردی سے کپکانے لگتے۔ ذرا ہانپنے سے فرصت ملی تو وہ مجھ سے الگ ہو گئی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کے ناخن اتار کر فرش پر پھینک دیے، پھر اپنے پیروں پر اچھلتے ہوئے اس نے میرے منہ پر ایک گھونسا رسید کیا۔ میں بھی ٹانگوں پر اچھلتے ہوئے اور پینترے بدلتے ہوئے جوابی حملے کرنے لگا۔ ہم دونوں دوست تھے مگر زندگی میں ایسے موڑ بھی آتے ہیں جہاں دوست دشمن بن کر ایک دوسرے کو اذیتیں پہنچاتے ہیں۔ وہ جم کر حملے کر رہی تھی اور مجھ پر کراٹے کے کرارے ہاتھ جما رہی تھی۔ گرچہ میں صلح سے مار کھاتے کھاتے بہت کمزور ہو گیا تھا، تاہم میں نے بھی بھرپور ہاتھ جمائے۔ ہم کافی دیر تک لڑتے رہے، پھر تھک ہار کر گر پڑے۔